کی طرف آگے بڑھیں گے۔ انشاءاللہ آج کے اہم خطاب میں جو ہے جس موضوع پر جو ہے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب ہم سے خطاب فرمائیں گے، اس کا عنوان ہوگا موجودہ دور کے ہم سے مطالبات۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جس کا ترجمہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو ہم تمام کو اس عنوان کے تئیں جو ہے انشاءاللہ مہمان خصوصی ہمیں تفصیلاً اس پر گفتگو فرمائیں گے کہ کس طرح ایک زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو حالات کے اندر جو ہے ڈھالتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں، اور حالات سے بالکل جو ہے مبرہ ہو کر زندگیاں نہیں گزارتی، بلکہ جو جدید وسائل اور جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو انہینس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر جو ہے بہت تفصیل کی میں ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کو جو ہے بلانے سے پہلے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت جو ہے نئی ہے، مختصراً جو ہے آپ کی شخصیت کا تعارف پیش کرنے کی جو ہے سعادت حاصل کروں گا۔ ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب کی شخصیت جو ہے وہ علمی اور دینی حلقوں میں محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن صرف نئے افراد کے لیے بہت اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا شمار جو ہے ہندوستان کے مایہ ناز دانشوروں میں ہوتا ہے۔ آپ کا تعلق ہندوستان کے صوبہ مہاراشٹر سے ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سے لے کر جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری جو ہے پونے سے حاصل کی، اور وہاں نیشنل کیمیکل لیبارٹریز پونے سے آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے۔ پھر آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا سفر کیا، اور وہاں کیلیفورنیا یونیورسٹی سے آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا، اور پھر اس کے علاوہ امریکہ کی دیگر یونیورسٹیوں میں بھی آپ نے تعلیم حاصل کی۔ امریکہ سے واپسی کے بعد آپ نے ایک اعلیٰ فارمیٹیکل کمپنی میں ریسرچ کے میدان میں نوکری کا پیشہ اختیار کیا، اور نہایت ہی کامیاب 20 سالہ کیریئر کے ساتھ جو ہے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے منصب پر رہتے ہوئے 2008 میں آپ نے ریزائن کیا، اور آپ نے پھر طوبہ فارمیٹیکل پرائیویٹ لمیٹڈ کی بنیاد ڈالی، جس کے اس وقت آپ چیئرمین ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی اس میدان میں تقریباً 150 سے زائد جو ہے مضامین، آرٹیکلز اور تصنیفات جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں آ چکی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ امت مسلمہ کو جدید علوم میں ماہر ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ جدید علوم و فنون میں بھی امت کے نوجوان گہرائی حاصل کریں، یہ ڈاکٹر صاحب کی دلی تمنا رہتی ہے، اور آپ کے اکثر خطابات اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں آپ امت کو ایک انقلابی امت اور ایک قائدانہ امت کی شکل میں زندگی گزارنے کی اپیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی گفتگو آج ہم کو سننے کو ملے گی۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر جاوید مکرم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ انمیوٹ ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ میری آواز آپ لوگوں تک ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی جی بالکل صحیح پہنچ رہی ہے۔ اوکے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا فضل و کرم اور احسان ہے کہ اس بڑی آفت کرونا وائرس کی وبا کے دوران بھی ہم کو اس بات کے مواقع حاصل ہیں کہ ہم زوم ہی پر صحیح اپنے رفقا کو دیکھیں، ان سے کچھ باتیں عرض کریں۔ ہم اس پر اللہ کے مشکور ہیں
ساتھ ہی منتظمین کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان کوششوں کو سرمایہ آخرت بنائے. ہمارے کچھ کہنے سننے اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے اور ہمارے لیے اسے سرمایہ آخرت بنائے. اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے گڑ گڑا کر کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانی دنیا کو نجات دلائے اور پھر سے ویسے مواقع پیدا ہو جائیں جس میں ہماری چلت پھرت قائم رہے اور ہم اپنے دعوتی کاموں کو اور حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیں. میں جس موضوع کی طرف آپ حضرات کی توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ قرآن مجید کی اس آیت سے اس کا راست تعلق ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی. سورہ آل عمران کی بہت مشہور و معروف آیت ہم ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں اور اس سے حرارت حاصل کرتے رہتے ہیں. اس میں ہمارا تعارف کروایا گیا ہے انسانی دنیا سے اور ہمارے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ بہترین امت، یہ بہترین انسانی گروہ ہے جسے تمام انسانوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. جب ہم اس پس منظر میں اس آیت کو اور پڑھتے ہیں تو مزید اس کی اور کچھ چیزیں کھل کر ہمارے سامنے یوں آتی ہیں کہ اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے اپنے کاموں کی انجام دہی کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما چکے. پہلے انبیاء دنیا میں آتے تھے اور انسانوں کا تعلق اللہ سے جوڑتے تھے. اب یہ کام امت مسلمہ کے افراد کو انجام دینا ہے. امت مسلمہ کی حیثیت انسانی دنیا میں تماشائی کی نہیں بلکہ انسانی دنیا کو صحیح رخ پر ڈالنا، اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا اور انسانوں کو خلافت ارضی، زمین کی جو خلافت، جو وسجرنسی اللہ رب العزت کی زمین پر، اس کو اسٹیبلش کرنا، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، یہ امت مسلمہ کا کام ہے. ظاہر ہے کہ جب ہماری حیثیت خیر امت کی ہے تو ہم سے اس کا مطالبہ یہ ہے. پہلا مطالبہ ہمارے اس عقیدے کا اور تعلیمات اسلام کا ہم سے یہ ہے کہ ہم خیر امت بن کر رہیں، ہم مجسم خیر بن کر رہیں، ہم سراپا رحمت بن کر رہیں. یہ مطالبہ ہم سے خود ہمارے عقیدے، قرآن اور حدیث اور اس کی تعلیمات اور اس کی تشریحات سے ہم پر یہ مطالبہ بہت واضح ہوتا ہے. جب انسانی دنیا کو ان سے تعارف کروایا جاتا ہے کہ ان سے ملو، یہ خیر امت کے افراد ہیں، تو انسانی دنیا بھی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر آپ خیر امت کے افراد ہیں تو آئیے آگے بڑھیے اور اپنی اس افادیت کو اور اپنے اس امپورٹنس کو ثابت کیجیے. تو دنیا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک دنیا کا جائز مطالبہ ہے، انسانی دنیا کا جائز مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم سراپا خیر اور خیر امت بن کر انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کا تعلق ان کے مالک کے ساتھ جوڑ کر دکھلائیں. ظاہر خیر امت وہ نہیں ہو سکتی ہے جو اس دنیا سے بالکل پردہ کر لے یا کسی گوشے میں جا بیٹھے اور یہاں کی تمام تگ و دو اور ٹسل سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اور اپنے خدا سے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرے. یہ روحانیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم کو روحانیت کی تعلیم نہیں دیتی بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ آپ جب غار حرا میں آپ کو جب روشنی ملی، حق کی روشنی ملی، علم و آگہی کا علم آپ کو تھمایا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غار میں تشریف نہیں لے گئے.
بلکہ آپ انسانوں کے درمیان تشریف لے آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ 23 سال تک آپ انسانوں کے درمیان رہے، اور آپ نے وہ عظیم الشان انقلاب برپا کر دیا جو تاریخ کا حیرت انگیز اور بہت ایفیشینٹ انقلاب ہے۔ محترم سامعین، یہی مطالبہ ہم سے بھی ہے۔ آج جب ہم انسانی دنیا کو دیکھتے ہیں تو انسانی دنیا جس اضطراب اور بے چینی کا شکار ہے، جس بے ثباتی کا شکار ہے، اس کا سولوشن خیر امت کے پاس کیا ہے؟ بقول شاعر مشرق علامہ اقبال کے، آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے۔ اولاد آدم اس بات کے لیے بالکل تڑپ رہی ہے اور اس جستجو اور فراق میں ہر در پر کھٹکھٹے مار رہی ہے کہ اس میں ثبات کہاں سے ملے، اس کو دستور حیات کہاں سے ملے۔ علامہ جواب دیتے ہیں، دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق۔ دنیا کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، وہ چھٹ سکتی ہے جب آفاق پر مومن کی اذاں گونجتی ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی کی طرف آؤ۔ تو آج انسان ڈھونڈ رہے ہیں اس بات کو، کیا ہم امت مسلمہ کے افراد آج کی اس دنیا کے انسانی مسائل کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں، یا ہمارے پاس کوئی ایسا سولوشن ہے جس کو ہم دکھلا رہے ہو؟ آج لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگ آپ کو، مجھ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی کیسے یہ عقائد انسانوں میں تبدیلیاں لے آتے ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو امت مسلمہ ہم کو اس موڈ میں نظر نہیں آتی ہے کہ وہ انسانی دنیا کو اعتماد کے ساتھ کہہ سکے، دکھلا سکے، کنونس کر سکے کہ دیکھو تمہارے تمام مسائل کا حل یہاں موجود ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور میں اسی کو مطالبات سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ غربت، بھکمری، انسانی جانوں کی ارزانی، بہت انسانی جان ارزاں ہو چکی ہے، خوفناک بیماریاں، مہنگائی، ہیلتھ کیئر کے ایشوز ہیں، رشوت ستانی، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک زبردست قسم کا ہیو اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک زبردست قسم کا ایک ڈفرینسیشن، جن کے پاس ہے وہ بالکل بے حس بنے ہوئے، جو ہیو ناٹس ہیں وہ جانوروں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انرجی کرائسس ہے، نفسیاتی بیماریاں ہیں، نیوکلیئر ویسٹ اور نیوکلیئر وارز کے خطرات ہیں۔ اس پر مستضاد دنیا اسلام کی زبوں حالی، امت مسلمہ کی حیرانی اور پریشانی ہے۔ اس کے لیے کہیں سے کوئی سولوشن آپ کو سننے کو ملتا ہے؟ کوئی ایسی آواز ملتی ہے جو ان تمام پرابلمز کو ایڈریس کرے اور جو اس سکتی ہوئی انسانیت کو یہ بتا سکے کہ دیکھو ہمارے پاس اس کا یہ سولوشن ہے؟ میں آج کی اس گفتگو میں، میں اسے گفتگو کہوں گا آپ سے، میں آج کی اس گفتگو میں آپ سے یہی رول پلے کرنے کے لیے آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے کچھ چیزیں آپ کو مولانا علی میاں کی کتاب سے پڑھ کر سناؤں گا۔ پھر میں آج کی اس انسانی دنیا میں مسلمان جس
پریشانیوں کا شکار ہے، اس کا ایک بہت اچھا سا پیسج بھی آپ کو سناؤں گا۔ پھر امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر 1800 عیسوی تک اس دنیا میں کیا کی رول پلے کیا، میں اس کے تعلق سے آپ کو کچھ سناؤں گا۔ پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لیے اس میں اب کرنے کے کیا مواقع ہیں، ہم کو اپنا پیراڈائم کیسے چینج کرنا ہے، ہم میں کے ہر فرد کو کس طرح سے ایک ایکٹیویٹ ہو کر اور اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ پھر میں آپ کو آخر میں علامہ اقبال کا ایک بہت مشہور شعر وہ آپ کو سناؤں گا، اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سوالات و جوابات کر سکیں، تاکہ جو بات میں آپ سے نہیں کہہ سکا وہ کم از کم سوالات اس کے جوابات کی روشنی میں وہ بھی آپ تک پہنچ سکے۔ دیکھیے، اخلاقی اعتبار سے الحمدللہ ہم بہت کوشاں رہتے ہیں کہ ہم بہترین اخلاق سے اپنے آپ کو بنائیں اور سنواریں اور ان سے متصف کریں۔ ہم تعبدی پہلو کو بھی بہت اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر معمولی محبت، ہم اس کی تذکیر ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں۔ جمعے کے خطابات میں، عیدین کے خطابات میں، اس طرح کے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی ہم ایک دوسرے کو یہ بات بتلاتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا ان ایشوز کو جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، ان کو حل کرنے کا کوئی ایجنڈا بھی ہمارے پاس ہے؟ اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا۔ اگر آپ پچھلی 250 سالہ زندگی پر امت مسلمہ کی غور فرمائیں، مطلب 1800، 1799، 1800 عیسوی سے لے کر آج تک اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بہت حیرانی ہوتی ہے۔ اور مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت پیاری کتاب ہے، میری آپ سے خواہش ہے کہ اس کو آپ ضرور پڑھیں، ویسٹرن سویلائزیشن، اسلام اینڈ مسلم۔ ڈاکٹر آصف قدوائی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اس کا انگریزی میں، اور بہت غیر معمولی ترجمہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا پیسیج آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس میں علی میاں جیسے ایک زیرک اور بہترین مورخ، بہترین عالم دین، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھرے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، انہوں نے یہ بات بتلائی ہے ایک ترکی شاعر محمد عاکف کے حوالے سے، کہ آج کی جو انسانی دنیا ہے، بالخصوص جو مسلم دنیا ہے، اس کا کیا حال ہے۔ میں آپ کو، چونکہ میں نے اس کو انگریزی میں پڑھا تھا، آپ کو انگریزی میں سنانا چاہتا ہوں۔ محمد عاکف کہتے ہیں اپنی نظم میں، جس کا ترجمہ یہ ہے: You have wandered a lot through the east. What have you seen? They ask. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم دیار مشرق میں بہت گھومے ہو، مطلب مسلم ممالک میں تم بہت گھومے ہو، بتاؤ تم نے وہاں کیا دیکھا۔ They ask. اور جواب دے رہے ہیں، اور کتنا مناسب حال جواب ہے، دیکھیں۔ I have seen from end to end ruins. میں نے کھنڈرات دیکھے ہیں۔ Nations with no leaders, broken bridges, closed canals, empty highways, sickly and wrinkled faces, bent backs, brainless heads, indifferent hearts, rusted judgments, slavery, misery, hypocrisy, disgusting vices, diverse diseases, burned forests, cold chimneys, wild fields, dirty faces, lazy arms. یہ ضرور سنیے غور سے۔ Imams with no following, brothers killing brothers, days with no precise aims,
nights that expect no definite morrows. یہ بہت رواں اور فلوئنٹ انگریزی میں آصف خدوائی صاحب کا ترجمہ تھا. اگر آپ دیکھیں ہو سکتا کہ کویت کی سڑکیں آپ کو اتنی ٹوٹی ہوئی نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ امت مسلمہ کے بیشتر مقامات پر سے گزریں تو وہاں کی یہ زبوں حالی آپ سے پکار پکار کر کہے گی کہ یہ چیز خیر امت کو سوٹ نہیں کرتی ہے. ہم سے جو چیز جس چیز نے ہم کو ادموا کر رکھا ہے، نیم جان کر رکھا ہے برادران عزیز اور محترم بہنوں، وہ دین اور دنیا کی تقسیم. ہم بعثت نبوی سے لے کر تقریباً 1700 عیسوی تک، 1700-1800 عیسوی تک ہر چیز کو ہم ثواب کی نیت سے کرتے تھے. دین اور دنیا میں تفریق نہیں تھی. دنیا میں ایک بہت پازیٹیو کی رول ہم کو پلے کرنا ہے. ہم اس بات سے بالکل کنونس تھے اور ہماری ساری کوششیں اسی بات کے لیے تھیں. مولانا علی میاں کا میں آپ کو ایک پیسیج چھوٹا سا اور سنانا چاہتا ہوں، جس میں مولانا نے حیرت انگیز جامعیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو چند لائنز میں سمو دیا ہے. اردو میں آپ بہت آرام سے اس کو سمجھ سکیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی کنجی انسانی فطرت کی قفل پر رکھ دی تھی. بس وہ کھل گیا. اس کے تمام خزانے، عجائبات، طاقتیں اور کمالات دنیا کے سامنے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کی شہرک کاٹ دی اور اس کے طلسم کو پاش پاش کر دیا. آپ نے سرکش اور ضدی دنیا کو خدا کی طاقت سے مجبور کر دیا کہ زندگی کی ایک نئی شاہراہ پر گامزن ہو کر تاریخ میں انسانیت کے ایک بالکل نئے دور کا آغاز کرے. یہ وہ اسلامی دور ہے جو تاریخ کی پیشانی پر ہمیشہ دمکتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور اس کے بعد انسانی دنیا میں جو حیرت انگیز تبدیلیاں آئیں تو وہ آپ نے مولانا علی میاں کی زبان سے سنی. اب میں آپ کو دور جدید میں، مطلب آج کچھ ہی سالوں پہلے کی ایک ریفرنس آپ کو وہ بھی دینا چاہتا ہوں. یہ کتاب جو کتابیں میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو اگر آپ نوٹ فرما لیں اور اپنے مطالعے میں لے آئیں تو بہت ساری باتیں مزید آپ پر واضح ہو جائیں گی. بہت اچھی کتاب ہے جو نیشنل جیوگرافی کی طرف سے 1001 Inventions, The Enduring Legacy of Muslim Civilization کہ 1001 جو بنیادی انوویشنز ہیں تو مسلم دنیا میں کس طرح سے ایجاد ہوئی، اس کی تمام تفصیلات اس میں موجود ہیں. اس میں میں نے جب ہیولٹ پیکرڈ جو آئی پیڈس اور کمپیوٹر کی دنیا میں بہت معروف نام ہے، اس کی چیئرمین جو ہیں وہ کارلی فیورینا، انہوں نے دنیا کی بڑے بڑے کارپوریشنز کے ایڈمنسٹریٹرز کے سامنے، مینیجرز کے سامنے سپٹمبر 26 2001 میں جو بات کہی، میں اس کے کچھ جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو اس کتاب کے صفحہ نمبر 11 پر موجود ہیں. دیکھیے غیر مسلم خاتون نے، ایک عیسائی خاتون نے کتنی مطلب بولڈلی اس چیز کو انسانی دنیا کے سامنے پیش کیا. سماعت فرمائی. وہ کہتی ہیں کہ there was once a civilization that was greatest in the world. اسلامی civilization کی تعلق سے کہہ رہی ہیں. One of its languages became the universal language of much of the world. مطلب عربی کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں. The bridge between the peoples of 100 lands
Its armies were made up of people of many nationalities. एक ही नेशनलिटी के लोग नहीं थे उसकी आर्मी में. क्या अच्छी बात कही देखिए. Its armies were made up of people of many nationalities, and its military protection allowed a degree of peace and prosperity that had never been known. The reach of these civilizations' commerce extended from Latin America to China, and everywhere in between. अब उस इस्लामी तहजीब जो 600 से लेकर इतनी 1200 ईस्वी तक फैली हुई थी, उसके ताल्लुक से क्या बात कही गैर मामूली. And this civilization was driven more than anything by invention. इजादात थी. Its architects designed buildings that defied gravity. ऐसी buildings बनाई उनके आर्किटेक्ट्स ने कि गोया जमीन अपनी कशिश सखर लगती ही नहीं है, इतनी ऊंची, इतनी गैर मामूली बिल्डिंग्स. Its mathematicians created the algebra and algorithms that would enable the buildings of computers. आज कंप्यूटर इसलिए है कि मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दरियाफ्तें इस सिविलाइजेशन की वजह से हुई थी. And the creation of encryption, अगर आप कोड देखेंगे किसी भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर आप देखें तो ये सब वहीं की देन. Its doctors examined the human body. उसके डॉक्टर्स थे, उन्होंने इंसानी बॉडी का गैर मामूली बहुत तफसील से मुताला किया. And found new cures for diseases. नए इलाज दरियाफ्त किए डिसीज. Its astronomers looked into the heavens. उनके एस्ट्रोनॉमर ने आसमानों में देखा. Named the stars and paved the way for space travel and exploration. वो कहते हैं कि आज जो ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं ये उन्हीं एस्ट्रोनॉमर्स की देन है. Its writers created thousands of stories. उसके जो राइटर्स थे उन्होंने thousands of stories लिखी. Its writers created thousands of stories of courage, romance, and magic. Its poets wrote of love when others before them were too steeped in fear to think of such things. मैंने आपको सैंपल के तौर पर ये चंद चीजें सामने कराम सुनाई हैं. इसी को दोहराना है, इसी को रिपीट करना है, इसी को इंसानी दुनिया के सामने पेश करना है. आज के हालात के मुताबिक हमको कुछ करना है. हम इस एतबार से अपने आप को बहुत खाली और बहुत ही कम प्रिपेयर्ड हम अपने आप को देखते हैं. अल्लामा यूसुफ अल करजावी मद्दजिल्लहु आली ने क्या उम्दा बात कही. उन्होंने कहा कि ये जो सिविलाइजेशन है जिसका भी आपने सुना, उसके पीछे जो फिलॉसफी थी, बरादरान अजीज मोहतरम बहनों, उसके पीछे जो फिलॉसफी थी वो फिलॉसफी ये थी कि हम हर चीज अल्लाह के लिए कर रहे हैं. हम इबादत के लिए पैदा किए गए हैं. हम नमाजों की अदायगी के बाद, ज़कात की अदायगी के बाद, रमजान के रोजों के बाद जो वक्त है हमारे पास, उस सारे वक्त में हमारा हर काम वो सिर्फ अल्लाह के लिए होगा. नमाजें भी अल्लाह, हमारा हर काम अल्लाह के लिए होगा. हम अपने हर काम से उसको सवाब का काम बनाना चाहते हैं, उसको इबादत बनाना चाहते हैं. आप कहेंगे वो पढ़ के सुना दीजिए वो भी, तो मैं आपको सुनाता हूं. देखिए इतना बड़ा आलिम दीन, ये इस तरह की तहरीरें बहुत कम पढ़ने को मिलती हैं. अब मैं आपको सुना रहा हूं इस्लाम में इबादत का हकीकी मफहूम. अल्लामा यूसुफ अल करजावी की किताब है मशहूर, इसके सफ़ा नंबर 88 पर
یہ وہاں یہ تحریر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سے سنیے، کاشتکار اپنے کھیت میں، مزدور اپنے کارخانے میں، تاجر اپنے پیشہ تجارت میں، سرکاری ملازم اپنے دفتر میں، اور ہر کاریگر اپنی کاریگری میں اپنے عمل کے ساتھ اپنی معیشت کو صلاۃ اور جہاد فی سبیل اللہ بنا سکتا ہے. صلاۃ اور جہاد فی سبیل اللہ بنا سکتا ہے ایک کاشتکار، جبکہ وہ اپنی زمین کو جوت رہا ہے، وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا ہے، دانے بیج ڈال رہا ہے. ایک مزدور اپنے کارخانے میں ویلڈنگ کر رہا ہے. غرض یہ کہ جس بھی پیشے میں جو بھی شخص ہے وہ اس کو عبادت سمجھ کر انجام دے اگر، تو وہ صلاۃ اور جہاد فی سبیل اللہ کے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے. یہ علامہ یوسف القرضاوی جیسا مشہور عالم دین اور اتنا بڑا فتوے کے ماہر جو ہیں، اتنے بڑے مفتی جو ہے، یہ بات ہم کو سمجھا رہے ہیں. تو اس میں کچھ تو کام کرنے کے حکومت کے ہیں برادران عزیز، حکومت کے لیول کے ہیں. وہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں، وہ اس وقت موضوع گفتگو نہیں. کچھ انفرادی طور پر کرنے کے کام ہیں جس میں مجھ کو، آپ کو، تمام کو ایک بہت کی رول پلے کرنا ہے، بہت کی رول پلے کرنا ہے، جس میں میں، آپ تمام، چھوٹے بڑے، بیمار صحت مند، مرد خواتین، غرض یہ کہ اگر ہم طے کر لیں کہ ہم زندگی کا بہترین استعمال کریں گے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی دنیا میں اونچے سے اونچے مرتبے کے ہم حقدار بن سکیں، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، ایک انقلاب برپا ہو جائے گا. میں جو نے آپ سے یہ بات عرض کی، تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا اور ہم اس پہ غور کریں. ایک غیر معمولی تصور ہے ہمارے پاس زندگی کا، ہمارے پاس زندگی کے کنٹینیویشن کا تصور ہے. ہمارے پاس زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ موت کے دروازے سے گزر کر ہم ایک ایسی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے جہاں موت نہیں ہوگی. زندگی صرف ایک بار ملی، اس کے بعد جو زندگی ہے وہاں کروڑ سال کی لمیٹیشن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک انفائنائٹ پیریڈ ہے جس کے لیے کوئی میتھمیٹکس کا کوئی فیگر نہیں بتایا جا سکتا. انفائنائٹ پیریڈ ہے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ایک ایمان والا بہت صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. وہ صحیح فیصلہ کرنے کے بعد ایمان لا کر اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑ کر یہاں کے سیکنڈ اور منٹ کو وہ اللہ کی فرما برداری میں بسر کرتا ہے. وہ دوڑ کر وہ کام کرتا ہے جس سے انسانوں کو فائدہ پہنچے، جس سے اس کا رب خوش ہو جائے، جو اسلام کے نزدیک بہت مستحسن اور اسلامی تعلیمات کے نزدیک بہت ثواب کے کام ہیں، ان کو دوڑتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تعریف، ان کا تعارف یہ کہہ کے کروایا کہ میرے ساتھی ایسے ہیں کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ سریا پر جا کر کوئی نیکی کی جا سکتی ہے تو وہ سریا پر جائیں گے تاکہ جا کر نیکی کا کام کر لیں. اپنے رب کی خوشنودی کو ڈھونڈنے کے لیے وہ ہر جگہ جائیں گے، وہ ہر چیز کو کریں گے. اور اسی پر ابھی میں نے جو آپ کو پیسیجز سنائے، یہ یوں ہی نہیں ہو گئے تھے. دنیا میں حیرت انگیز انقلابات یوں ہی برپا نہیں ہوئے. انوویشنز کے تعلق سے جو آپ پڑھتے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جو دن بھر پڑھی جا سکتی ہے. بتایا جا سکتا ہے کہ مسلم دنیا میں یہ بڑے بڑے اسکالرز مختلف میدانوں میں پیدا ہوئے. ہم میں کا ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے. یہاں صرف پڑھے لکھے لوگ ہی نہیں، یہاں صرف کیپیبل لوگ ہی نہیں، بلکہ یہاں کا ہر فرد، امت مسلمہ کا ہر فرد
امت مسلمہ کا ہر فرد قیمتی ہے، چاہے وہ نابینا ہو، چاہے وہ پیروں سے معذور ہو، وہ بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق اس کے رب سے اسٹیبلشڈ، اور وہ یہاں کام کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں۔ آپ دنیا کی اور اقوام کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے افراد کو بازو میں رکھ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ انکیپیبل ہے، ان کی لمیٹڈ کیپیبلٹیز ہے، لیکن اسلام کے پاس اس قسم کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ یہاں کا ہر فرد بے انتہا قیمتی ہے، اس لیے کہ ہر فرد موٹیویٹڈ ہے، ہر فرد اپنے طور پر یہ طے کر چکا ہے کہ میں آخری دم تک اپنی اکھڑتی سانسوں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے میں سرگرم عمل رہوں گا، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے دوڑ دوڑ کر میں کام کرتا رہوں گا۔ یہاں کے بوڑھے، یہاں کے تمام ایک سوسائٹی کے تمام لوگ جو ہے، اس کراس سیکشن پہ جتنے لوگ آتے ہیں، وہ سب کے سب انتہائی قیمتی بن جائیں گے، وہ اپنی رب کی خوشنودی کے لیے دوڑتے رہیں گے۔ میں نے ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں ہیں، نوافل ہے، تلاوت کلام پاک ہے، ٹھیک، اور قرآن مجید کو حفظ کرنے کی کوشش ہے، یہ وہ سب جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ دیکھیں تو 4 گھنٹے اس کے لیے فارغ کر لیں آپ پورے دن اور رات کے عرصے تک، تو یہ سب چیزیں بخیر و خوبی، بحسن و خوبی ادا ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ ان 4 گھنٹوں کے بعد جو وقت ہمارے پاس ہے، اس وقت کو گزارنے کے لیے کیا رہنمائی اور ہماری کیا پریپریشن ہے؟ دنیا میں لوگ 16 سے 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 16 سے 18 گھنٹے بلا تکان کام کر رہے ہیں۔ وہ دنیا کی کچھ ترقیاں چاہتے ہیں، وہ کچھ پروموشنز چاہتے ہیں، وہ کچھ پیسہ جمع کرنا چاہتے ہیں، وہ کچھ پروفٹ جمع کرنا چاہتے ہیں۔ ارے میں اور آپ جنت کے ہمیشہ کے اونچے درجات کے متمنی ہیں۔ مجھے بتائیے آپ کہ ہم کو بھی جب 16 سے 18 گھنٹے ہم کام کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو 12 سے 14 گھنٹوں کا ایجنڈا ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم یہ 12 سے 14 گھنٹے کیسے گزارنا چاہتے ہیں؟ کیا سوتے ہوئے گزارنا چاہتے ہیں، یا کھانوں میں گزارنا چاہتے ہیں، یا ایسے ہی وقت کو کل کرنا چاہتے ہیں؟ بس میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ $1 ملین کویسچن ہے کہ ہم اپنے یہ 12 سے 14 گھنٹے ہم ان کا کیسے استعمال کریں گے؟ اس کا منٹ قیمتی ہے، اس کا ہر سیکنڈ قیمتی ہے۔ ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ صاحب میں کیسے زیادہ سے زیادہ امت مسلمہ کے لیے نفع بخش بنوں، میں کیسے زیادہ سے زیادہ انسانوں کے لیے نفع بخش بنوں، میں کیسے زیادہ سے زیادہ انسانوں کی ضرورت بن جاؤں۔ ہر شخص یہ سوچے، ہر شخص یہ سوچے، ہر شخص کو اس کے مطابق اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ بخاری کی حدیث ہم ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہو، انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا بنے۔ ہم مجسم خیر بن جائیں، جو میں نے شروع میں آپ سے بات عرض کی، مجسم رحمت بن جائیں، خیر بن جائیں، چاہے آپ کا تعلق سوشل ایکٹیویٹیز سے ہو، چاہے آپ کا فیلڈ اکنامکس کا ہو، چاہے آپ کسی انڈسٹریز سے وابستہ ہوں، چاہے آپ ایجوکیشن اس فیلڈ میں کام کرنا چاہتے ہو، چاہے آپ لٹریچر میں کچھ انسانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہو، چاہے آپ سائنٹیفک فیلڈ سے وابستہ ہوں، چاہے آپ انجینئرنگ سے متعلق ہوں، چاہے آپ مذہبی علوم میں ایک مہارت پیدا کرنا چاہتے ہو، غرض یہ کہ جس فیلڈ میں کوئی ہے
تو اپنے فیلڈ میں ہم کو زبردست مہارت پیدا کرنی ہے. گلوبل لیول پر ہم کو کمپیٹنٹ بننا ہے. بہت اہم چیز ہے, اس پر جتنا کہا جائے کم ہے. سورہ روم کی آخری آیت 60 کو اس کا بار بار مطالعہ ہم کریں. اس میں کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام کیے جائیے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور انکار کرنے والے تم کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں. کم لیول. انکار کرنے والے تم کو ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں. ایک زبردست کمپیٹیٹیو موڈ ہے جس میں قرآن اپنے ماننے والوں کو رکھتا. اس دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اوروں کے مقابلے میں جو انکار کریں, جو بات پرست طاقتوں کے بردار ہیں, جو دنیا کو فتنہ و فساد سے بھر رہے, ان کے مقابلے میں آپ ہرگز ہلکا قرار نہ پائیں. ان کے مقابلے میں جو ہیومن کوالٹیز ہیں, ڈسپلن ہے, نظم و ضبط ہے, وقت پر کام کرنا ہے, لگ کر کام کرنا ہے, بغیر جھلاہٹ کے اور بغیر رکتاہٹ کے کام کرنا ہے, ٹیم میں رہ کر کام کرنا ہے, ہائیسٹ کوالٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کام کرنا ہے. اس طرح کی جتنی ہیومن کوالٹیز ہیں, ان کوالٹیز میں ہمارا مقابلہ اوروں سے, ہم کو ان سے زیادہ اچھا رہنا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آپ کو قرآن مجید اور بالخصوص میں نے آپ کو حوالہ دیا سورہ روم کی آیت نمبر 60, آپ اس کو دیکھ لیجیے. پھر ہم سے کہا گیا کہ ہر کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے. اس حدیث نے تو بالکل خرید لیا ہے. ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. ہر کام کو, چاہے وہ عبادت کا کام ہو, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی کام ہو, اس کو احسن طریقے سے, بہترین طریقے سے اس کو انجام دینا ہے. یہ ہم سے مطلوب ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہم کو یہی سکھلاتی ہے. ایک کام نہیں بتا سکتے آپ کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تیاری کے ایسے ہی آپ نے ہاچ پاچ وے میں نعوذ باللہ من ذالک اس کو کر دیا ہو. ہر کام کو آپ بہت سکون, اطمینان اور بہترین طریقے سے آپ انجام دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, کہتے مجھے بہت مزہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آپ پھٹا ہوا کپڑا پہنا نہیں پائیں گے, بلکہ آپ اس میں پیبند لگا ہوا آپ لباس پہنتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کو ایسا بغیر تیاری کے انجام نہیں دیا. بڑی بڑی جنگیں ہوئی, بڑے بڑے معاہدات ہوئے, ایگریمنٹس ہوئے, ان کے ریزولوشنز ہوئے. اگر آپ وہ تمام پر ایک سرسری نگاہ ڈالیں تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء. اللہ نے ہر چیز کو. اب اس حدیث کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے, اگر تم کو جانور ذبح کرنا ہو تو اپنی چھری تیز کرو. تو ہم نے اس حدیث کو اسی حد تک رکھ لیا. جب میں مرغی ذبح کروں گا, جب میں بکری ذبح کروں گا تو میں چھری کو پہلے تیز کر لوں. حالانکہ یہ ہر کام کے لیے ہم میں کا ہر شخص جو بھی کام کر رہا ہے, جو بھی کام کر رہا ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سائنٹسٹ ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہو, چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہو, وہ گھر میں کام کرنے والی ایک ماما ہو جو برتن دھو رہی ہو, وہ بھی اس جذبے سے سرشار برتن دھوئے گی کہ یہ حدیث اس کو پابند کرے گی کہ میں ہر چیز کو احسن طریقے سے انجام دوں. چاہے وہ ڈرائیور ہو, ویلڈر ہو, چاہے چھوٹا موٹا کوئی ٹیکنیشین ہو. غرض یہ کہ ایک معمولی لیول سے لے کر ایک بڑے سے بڑے اونچے لیول تک آپ ایک زبردست قسم کا پیراڈائم شفٹ آپ پائیں گے. لوگوں کے سوچنے اور سمجھنے اور کام کرنے کا انداز بالکل بدل جائے گا. لوگ تعریف سننے کے لیے, لوگ پیسہ کمانے کے لیے,
لوگ امپریس کرنے کے لیے نہیں کام کریں گے بلکہ لوگ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں گے. ہم کو اسی موڈ میں آ کر کام کرنا ہے اور اس میں پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. اس میں پھر یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. بہت اہم بات ہے. دیکھیے کہ فرشتے کہتے ہیں آپ سے مجھ سے نحن اولیاؤکم فی الدنیا و فی الآخرہ. ہم اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں. اس دنیا میں ہم اکیلے تنہا نہیں ہیں جو اسٹرگل کر رہے بلکہ یہاں کے نوامی سے فطرت جو ہیں یہاں کے جو کارکنان قضاء و قدر ہیں یہاں کی ہر چیز ہمارا تعاون کرے گی بشرطے کہ ہم اس طرح سے کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. ہر چیز تعاون کرے گی. میں آپ کو اپنی ایک سکسیس سٹوری میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں. بہت معمولی سا کیمسٹ ہوں, میڈیا کر کیمسٹ ہوں. جب میں پی ایچ ڈی کا وائیوا فیس کر جب میں نیچے آیا تو وہاں لیکچر دینا پڑتا ہے اپنی تھیسس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. تو جب میں اپنی تھیسس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے اپنے سامنے بہت چوٹی کے سائنسدانوں کو بیٹھا ہوا پایا. گائیڈ تو رہتے ہی ہیں لیکن اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں سوچنے لگا کہ بھئی اب ہم تو ہر بات کی شروع میں نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ بات کرتے ہیں. اب یہاں آپ کیسے کریں گے؟ آپ سوچئے کہ نیشنل کیمیکل لیبارٹری کے ایک بڑے ہال میں جہاں میں ڈیفینڈ کر رہا تھا اب وہاں کشمکش اندرونی طور پر جاری تھی. اپنی بات کو پیش بھی کرنا تھا کہ میں واقعی ایسا کام کیا ہوں جس پر مجھ کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہونی چاہیے اور اندر سے آواز آ رہی تھی کہ نہیں آج تو تمہارا امتحان ہے کہ تم کو اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھجوانا ہے. محترم سامعین اس قدر بری حالت تھی کہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. اندر سے ایک آواز آ رہی تھی سہمی سہمی ڈری ڈری کہ دیکھو تم دل میں کہہ لو, کیا ضروری ہے کہ سب پکار کر لوگوں سے کہو. پھر یہ خیال آ رہا تھا کہ نہیں پکار کر کہو تاکہ تمہارا رب تم سے خوش ہو جائے, تاکہ ہر چیز گواہ بن جائے. غرض یہ کہ اس کشمکش میں اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے بہت سکون کے ساتھ وہ جو ابتدائی کلمات ہم اللہ کی کبریائی کے بڑائی کے بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں, میں نے وہ سنانے شروع کی. میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا کہ سامنے والے بیٹھنے والے لوگوں کا کیا ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا شروع ہو گیا ہے. ان کو سمجھ میں آیا شاید کچھ عربی زبان میں کچھ چیزیں چل رہی ہے. بہرحال وہ جو کچھ بھی رہا, لیکن میں بتاؤں آپ سے اس سے فی الفور فائدہ کیا ہوا میں بتانا چاہ رہا ہوں. میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہر یہ جو فرشتے ہیں یہ آپ کے میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں, کام کرنے کے لیے تیار, ہمارا ساتھ دینے کو تیار کھڑے ہیں. یقین مانیے اس میں ذرہ برابر ہی مبالغہ نہیں ہے کہ میں 4 سال کی محنت شاقہ کے بعد جس کو پیش کر کے آیا تھا, جب میں نیچے آیا تو میں نے اپنے کاغذات اپنے ٹیبل پہ رکھے, ایک بالکل نئی اسکیم ذہن میں آئی, ایک نیا کیمیکل پروسیس ذہن میں آیا کہ صاحب میں اس مولیکیول کو یوں بھی بنا سکتا. اور آپ یقین کیجئے کہ میں ایک آدھے گھنٹے کے بعد دوبارہ اپنے جو گائیڈ تھے, ہمارے جو گائیڈ تھے ڈاکٹر رام راؤ, ان کے کیبن میں پھر سے جا کھڑا ہوا. انہوں نے کہا کہ کیوں کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا اصل میں ایک اچانک ایک نئی اسکیم ذہن میں آئی, میں نے اسکیم ان کے سامنے رکھی. ان کا پہلا جملہ یہ تھا کیا یہ تمہارے دماغ سے آئی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں صاحب. انہوں نے کہا کہ گو ہیڈ اینڈ ڈو اٹ, مطلب جاؤ اس پہ کام شروع کرو. سامعین کرام 15-20 دن کے عرصے میں اس نئے راستے سے وہ مولیکیول دوبارہ تیار ہو گیا بہت ہی ایفیشینٹ وے میں, جس کے لیے 4 سال سے میں شب و روز کوشش میں لگا ہوا تھا. دنیا کے بڑے بڑے گروپس 4D میتھاکسی ڈانومائسینون پر کام کر رہے ہیں. میں اس میں ہماری یہ دریافت بھی آئی. میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ کوئی ایکسپرٹیز کا نہیں ہے, بس یہ ہے کہ اللہ کی تائید و نصرت ہمیں حاصل ہوگی. میں اپنی بات کے بالکل ایک لاسٹ فیز میں ہوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو علامہ اقبال کا کچھ اشعار سناؤں گا.
زیادہ اشعار نہیں ہے، صرف علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجیے بس، وہ ہمارے آج کی اس تمام سمجھ لیجیے جو بھی آپ سے باتیں عرض کی گئی ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ علامہ کہتے ہیں زبور عجم میں، عالم ہما ویرانہ زے چنگیزیے افرنگ، یہ دنیا پوری دنیا افرنگ کی چنگیزی سے ویرانہ بنی ہوئی ہے، ہر طرف فتنہ و فساد کی آگ بڑھتی ہوئی ہے، انسانی جان کا احترام نہیں ہے، قومیں قوموں کو روند رہی ہیں، غرض یہ کہ ہر طرف ایک شر اور فساد ہی فساد پھیلا ہوا ہے۔ عالم ہما ویرانہ، ویران ہو چکا دنیا، زے چنگیزی افرنگ، افرنگ کی چنگیزی سے، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز۔ علامہ کہہ رہے ہیں، کیا بات کہی علامہ نے، بہت صحیح کہا کسی نے کہ پچھلے 500 سالوں میں علامہ اقبال سے زیادہ زرخیز دماغ کا کوئی فرد مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا، مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ معمار حرم، معمار حرم باز بتعمیر جہاں خیز، اے حرم کے معمار جس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، جن موحد ہاتھوں نے خانہ کعبہ کو کھڑا کیا ہے وہی اس دنیا کی نئی تعمیر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق ان کے رب سے جڑا ہوا ہے، وہ انسانوں کو بہترین نظام دے سکتے ہیں، وہ ایک نئے جہاں کی تعمیر کر سکتے ہیں۔ باز بتعمیر جہاں خیز، آؤ اور ایک نئے جہاں کی تعمیر میں لگ جاؤ۔ اور جو بات اب کہی انہوں نے، غور سے سنیے، از خواب گراں، خواب گراں مطلب بہت ڈیپ سلمبر، بہت گہری نیند میں امت مسلمہ پڑی ہوئی ہے، پچھلے 250-300 سالوں سے مستقل نیند کا شکار ہے۔ از خواب گراں، خواب گراں، خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ شاعر مشرق نے 4 مرتبہ کہا ہے از خواب گراں، از خواب گراں، خواب گراں خیز، از خواب گراں خیز۔ تم اٹھو اور تم یہ کام انجام دے سکتے ہو، تم ہی اس دنیا کو ایک نیا رخ دے سکتے ہو، تم ہی یہاں کے سارے مطالبات کو ایڈریس کر سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے تمہارے سامنے ایسی چیزیں رکھ دی ہیں، ایسی تعلیمات تمہارے پاس ہیں، ایسا قرآن تمہارے پاس ہے، ایسی احادیث تمہارے پاس موجود ہیں، تمہاری ایک جگمگاتی تاریخ موجود ہے، تم نے یہ سب کچھ کیا ہے، تم اسی کو دہراؤ، تم اسی پر کام کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ جب ہم کام کے اس موڈ میں آ جائیں گے، ہم ایک ایسا ورک فورس بن جائیں گے محترم سامعین، ہم ایک ایسا ورک فورس بن جائیں گے جو بہت انسان دوست ہوگا، جو بہت انسانوں کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوگا، وہ عبادت سمجھ کر کاموں کو انجام دے گا، اس کے کاموں کی کوالٹی کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اپنے ہر کام کا اجر تمام کا تمام اپنے مالک سے چاہے گا، اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے زندگی بھر دوڑتا رہے گا، ہر حالت میں دوڑتا رہے گا، بغیر پیروں کے، بغیر ہاتھوں کے، بغیر آنکھوں کے۔ غرض یہ کہ جہاں بھی جس بھی واک آف لائف میں ہوگا وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے مستقل حرکت کرتا رہے گا۔ ایسا ورک فورس انسانوں کے لیے قیمتی اثاثہ بن جائیں گے، ہم انسانی دنیا کے لیے اسیٹ بن جائیں گے، موسٹ ویلیویبل اسیٹ بن جائیں گے، نہ کہ ڈیڈ لوڈ۔ ہم انسانی دنیا کے لیے ڈیڈ لوڈ نہیں رہیں گے، ہم انسانی دنیا کے لیے ایسٹ بن جائیں گے۔ اور جب ہم ایک بالکل پوری ایک سمجھ لیجئے پورے کیڈر کے ساتھ، اپنے پورے کیڈر کے ساتھ
اپنے مرد، اپنے خواتین، اپنے بچے تمام کے ساتھ جب ہم حرکت میں آئیں گے تو ہماری صفوں میں پھر سے ویسے ہی بہترین افراد پیدا ہوں گے. امام رازی، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اسکالر صاحب کے ہمارے درمیان سے اٹھیں گے. آج ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں. رابرٹ ایس لیگنر، آپ جا کے ضرور دیکھیے اس کو، کیمیکل انجینئر. ایلون ماسک، احمد زویل، برائن ٹریسی، جیک کینفیلڈ، وارن بیفرڈ، جم کولن، ای جے کوری، وڈورڈ، یوشیٹو کشی، کتنے نام ہیں. یہ سب ہماری صفوں میں سے پیدا ہوں گے. ہماری جنریشن ہم سے زیادہ کمپیٹیٹیو موڈ میں آئے گی اور ہم اس انسانی دنیا کو ہم امن کا گہوارہ بنا دیں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. علامہ اقبال کی انہی اشعار سے اس پہ شروع کیا تھا میں نے. آدم کو ثبات کی طلب ہے، دستور حیات کی طلب ہے، دنیا کی عشاء ہو جس سے اشراق، مومن کی اذاں ندائے آفاق. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ جو ہے نہایت ہی پرمغز اور دلسوز انداز میں ڈاکٹر صاحب کی دردمانہ اپیلیں سماعت فرما رہے تھے. یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت کو، ہم اپنے مقام کو پہچانیں. ہم جو ہے، ہم نے دین کی تعبیرات اب تک جو کی ہے صحیح آواز نہیں آ رہی کی کیا؟ مطلب آپ انمیوٹ کریے. اچھا، نہیں، آپ کا انمیوٹ ہی یہ تھا. عمر صاحب جو کنویننگ کر رہے ہیں وہ میوٹ ہو گئے. اچھا اچھا. جی ہاں، کل آپ لوگ سوال جواب لیں گے. جی. السلام علیکم. السلام. معذرت کے ساتھ یہ میرا انمیوٹ ہو گیا. یہ ابھی ہم جو ہے نہایت ہی دلسوز اور دردمانہ انداز میں جو ہے ڈاکٹر صاحب کو سن رہے تھے. یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ہے امت جو ہے صحیح معنوں میں اپنے منصب کو، اپنے مقام کو پہچانے کہ اللہ رب العزت نے کس منصب کے لیے، کس ذمہ داری کے لیے ہمیں اس دنیا میں برپا کیا. اور اس میں سب سے بنیادی چیز ڈاکٹر صاحب نے جس کی طرف ہماری نشاندہی کی ہے کہ ہم دین کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور دین کے جو حصے اور بکھرے ہم نے کر دیے اور چند ریچولز کو ہم نے دین سمجھ لیا، وہ ہمارا جو ہے درست ہم کریں. ہم پوری زندگی کو عبادت سمجھ کے گزارنے کی کوشش کریں. خود اللہ رب العزت نے قرآن میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری جگہ فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اور پھر ایک تیسری جگہ فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم. تو ہمیں جو ہے پوری زندگی کو اس طرح گزارنا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو انسانیت کے لیے نافع بنا سکیں. انشاءاللہ اب ہم سوالات اور جوابات کی طرف جائیں گے. سوالات اور جوابات پر جانے سے پہلے میں صرف ایک جو ہے ایک منٹ علامہ اقبال کے اس مرثیے سے جو ہے ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب کو ختم کروں گا. علامہ اقبال نے بہت دردمانہ انداز میں جو ہے اندلس کا جب انہوں نے سفر کیا تھا تو فرمایا تھا، ان کی جو نظم ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، تو کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا.
तमद्दुन आफरी खल्लाक आईने जहांदारी व सहराए अरब यानी शुतुरबानों का गहवारा। अगर चाहूँ तो नक्शा खींच कर अल्फाज में रख दूँ, मगर तेरे तखय्युल से फजूतर है वो नज़ारा। गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम जो है एक्टिव मोड में आए, हम जो है साबित बनकर न रहें बल्कि एक सैयारे का रोल अदा करें, ताकि दुनिया में हम सही मानों में अपने रोल को अदा करने वाले हों। अब इंशाअल्लाह मैं सवाल जवाब के लिए जो है आपको आपसे जो है आपके हवाले करता हूं। इसमें सवाल का मौका जो है उन्हीं को अनम्यूट किया जाएगा जो हाथ रेस किए होंगे। खत्म कर लेते हैं, शाम बनेंगे। तो मैं जो है जाफर भाई से अपील करूंगा कि जो लोग जो है हाथ रेस किए हैं आप उनको अनम्यूट करें, वो सवालात जो है डॉक्टर साहब से करिए। वली साहब पूछने दीजिए। लेके आ इसलिए जाके वहां से। जी वली साहब। नहीं दूसरे वली साहब है। जी हाँ, फिर दूसरे को ले लें। दूसरे साहब कौन है? जी जिनको भी सवाल करना है अनम्यूट। सिराज साहब ले लें। सिराज साहब को अनम्यूट करें। सिराज वो खुद अनम्यूट करना है, मैं उनको परमिशन दे दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जो है और बहुत ही अहम बात जो है वो हमारे सामने आपने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ एक बातें थी जहन में जो मैं चाहता था कि आपके सामने आए, तो आप उस पर थोड़ी सी मेरी वजाहत कर दें। सवाल मामला ये है डॉक्टर साहब कि हम देखते हैं कि अक्सर जब भी जो है वो मुसलमानों आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हम लोग को तो आ रही, हम लोग को